السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعلموا ان فیکم رسول اللہ لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان صدق الله مولانا العظيم۔ سورۃ الحجرات جاری ہے۔ اسی آیت پہ ہماری بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بلا وجہ صحابہ کے دلوں میں ایمان کی محبت نہیں ڈالی، اور یوں بھی نہیں ہوا کہ نبی علیہ السلام نے کہا آمین ہو تو وہ ایمان لے آئے، ایمان سے محبت ہو گئی، کفر سے نفرت ہو گئی۔ یہ کوئی سیدھا سیدھا کام اس طرح نہیں ہوا۔ ایمان کو جو ناگوار بنا دیا تھا شیطان نے مختلف حربوں سے، تصورات سے، خیالات سے، دنیا کی دانشوں کو استعمال کر کے، عقائد گھڑ کے، اعمال گھڑ کے، نظریات گھڑ کے، جس کی وجہ سے ایمان مکروہ ہو گیا تھا لوگوں کی نظروں میں، اور کفر، فسق، عصیان محبوب ہو گیا تھا لوگوں کی نظروں میں۔ نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے آ کے وہ گرد جھاڑی ہے، وہ پردے ہٹائے ہیں، پھر ایمان کا روشن چہرہ سامنے آیا، کفر کی تاریک شکل سامنے آئی۔ تب اور جب صحابہ کو ایمان سے محبت ہوئی، کفر سے نفرت ہوئی، پھر اللہ نے متلاشیان حق کے دلوں میں ایمان کی محبت پیدا کر دی، کفر سے نفرت پیدا کر دی۔ ایک پورا پروسیجر ہے۔ نبی علیہ السلام کی دعوت کے منہج کو، پیراڈائم کو، طریقہ کار کو یہ آیت بیان کرتی ہے۔ ہم اس آیت سے صرف یہی سمجھتے ہیں کہ صحابہ کی فضیلت بیان ہو رہی ہے، نہیں، سب سے پہلے اللہ کی رحمت بیان ہو رہی ہے، پھر نبی کی دعوت کا طریقہ کار بیان ہو رہا ہے، پھر صحابہ کی فضیلت بیان ہو رہی ہے۔ اب سوال ہے کہ وہ عقائد، اعمال، تصورات، فرسودہ خیالات، شیطان کے گڑھے ہوئے نظریات اور عقائد کون سے ہیں جن کی بنیاد پر ایمان جیسی محبوب چیز مکروہ بن گئی، کفر جیسی مکروہ چیز محبوب بن گئی؟ گزشتہ نشست میں اس پہ ان عقائد پہ بات ہوئی، ان فرسودہ نظریات پہ بات ہوئی جو مشرکین مکہ میں وہ عقائد رائج تھے، جن کی وجہ سے ایمان مکروہ بن چکا تھا اور کفر محبوب بن چکا تھا، جس میں سر فہرست آباء و اجداد کی اندھی پیروی، جس میں آج ہم بھی مبتلا ہیں، پھر اپنے کفر و شرک کی نسبت اللہ کی طرف کرنا، واللہ امرنا بہا، ٹھیک ہے، پھر اپنی مشرکانہ عبادت کی تعویل کرنا، نہیں ہم ان کے سامنے جو سجدہ کرتے ہیں دراصل اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر خود کو ڈائریکٹ نہ ہونے دینا، نہیں ہم تو، ہماری اوقات ہی نہیں کہ ہم اللہ سے ڈائریکٹ ہو جائیں، بس ہم نے تو سفارشی پار رکھیں، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، پھر اللہ کی عظمت اللہ کی مخلوق کو دے دینا جس کا اللہ کیا کہتے ہیں مستحق ہے، ٹھیک، لا الہ الا اللہ۔ پھر عزت و ذلت کا معیار دنیا کو بنا لینا، نبی بنتا تو طائف یا مکے کا کوئی بہت بڑا سردار، امیر کبیر شخص بن جاتا، محمد نے بننا تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر باہم وحدت کا معیار حق کو نہ بنانا، قبائلی، نخوت، عصبیت کو بنانا جو آج بھی ہے۔ پھر ہوس پرستی کہ بندہ اپنی خواہشات کو ہی سب کچھ سمجھ لے، وہ لوگ سادہ تھے، ان پڑھ تھے، ڈائریکٹ ہوس پرستی کے پیچھے پڑ جاتے تھے۔ آج لوگ بڑے مہذب ہیں،
قانون دان ہیں، سمجھ آئی، پڑھے لکھے ہیں، تو یہ اپنی ہوس پرستی کو لیگلائز کرتے ہیں، اپنی ہوس پرستی کو آئین بناتے ہیں، پھر اس آئین کی روشنی میں اس ہوس پرستی پر عمل کرتے ہیں۔ ابھی بھی سارا کچھ یہی ہوا ہے نا آپ کے سامنے۔ وہ لوگ سادہ تھے، ڈائریکٹ ہوس پرستی پہ عمل کرتے تھے، اور آج کی مہذب دنیا ہوس پرستی کو قانون بنا کے چلتی ہے۔ اس پہ ساری بات ہو چکی ہماری۔ میں نے کہا تھا آج کی دنیا میں وہ کون سے تصورات ہیں، عقائد ہیں، نظریات ہیں، یار سب ہوتے تو میں کہہ دیتا، یہ ذرا آواز میں شور سا مجھے محسوس ہوتا ہے۔ آج کی دنیا میں وہ کون سے خیالات، نظریات جو آج کے دانشوروں نے گھڑے ہیں، جس کی وجہ سے ایمان ناپسندیدہ بن چکا ہے، اور کفر سے عشق ہو چکا ہے، کفر فیشن بن چکا ہے۔ بندہ بڑا براڈ مائنڈڈ ہوتا ہے جی، کفر پہ عمل کرتے ہوئے، فسق پہ عمل کرتے ہوئے، عصیان پہ عمل کرتے ہوئے۔ ایمان تو یہ 1400 سال پرانے لوگوں کا کام ہے، قدامت پرست، فرقہ پرست۔ سب میں نے آپ سے ایک بات کہی تھی، اسے کوئی آدھی دے دو، کوئی ڈنگ کی چادر، اور یہ پوری بھوری ڈالی ہے اس نے اس کے اندر۔ میں ویسے ہی چینی کم پیتا ہوں، علماء کے برعکس۔ نہیں بس میں نے کہا تھا یار آدھی لے آ تیری مہربانی، لیکن کوئی ڈنگ کی لیا۔ میں مجبور ہوتا ہوں، آپ کو پتہ ہے، سال 2 سال پہلے جب گلے کی تکلیف ہوئی تو اس کے بعد ذرا بس ٹھیک ہے، جو ہو گیا ہو گیا۔ ہاں آواز کو ذرا، یہ آواز میں شور سا ہے لیکن آواز کم نہ، اس کی شارپنیس تھوڑی سی ٹھیک ہو جائے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو آج ان پہ بات کرنی ہے کہ آج کی وہ کیا خیالات، تصورات ہیں جو آج کے دانشوروں نے ایسے گھڑے، ایسا اسے میک اپ کیا۔ بھئی آج مولوی میک اپ کرتا ہے تو ہم کسی اور کو کیا کہیں۔ ایک مولوی صاحب میرے اسٹوڈیو میں آئے اور تو انہوں نے کوئی ریکارڈنگ کروانی تھی۔ ویسے تو ہمارے اسٹوڈیو میں کسی اور کی ریکارڈنگ ہوتی نہیں ہے، تو ان کی کسی موضوع پہ میں ان کو پہلے جانتا نہیں تھا، تو میں نے ان کی ریکارڈنگ تھوڑی سی کروا لی۔ تو بیٹھتے ہی کیا کہنے لگے پتہ ہے، وہ میک اپ کا سامان کہاں ہے؟ اور میں کہا تیرا بیڑا تر ہے۔ میں کہا ہمارا یہی میک اپ ہوتا ہے، ایسے ایسے کر لے، ایسے کر لے، یہ ہمارا۔ کہتا میک اپ کا سامان، کہتا جی وہ تصویر پھر صحیح نہیں آئے گی۔ یا خدا کے بندے۔ اور واقعی پھر میں نے سوشل میڈیا پہ اس کی تصویر دیکھی، اتنا گورا چٹا، اور کوئی دیکھے تو اسے پہچانا ہی نہیں، کالا کلوٹا۔ یہ سارے جو میڈیا پہ اکثر آتے ہیں نا، یہ بلیک اینڈ وائٹ ہوتے ہیں، وہاں وائٹ ہوتے ہیں، باہر دیکھو تو یہ ہوتا ہے، گرے بھی نہیں ہوتے، بلیک اینڈ وائٹ ہوتا ہے۔ تو خیر ہر چیز فیشن آ چکا ہے، ہر چیز پہ اب میک اپ، ٹھیک ہے۔ حالانکہ میک اپ کا لفظ ہی کیسا ہے، آپ کمی کو پورا کر رہے ہیں، اس لیے مجھے کبھی بھی یہ چیز اچھی نہیں لگی کہ میں موضوع سے ہی نہ ہٹ جاؤں۔ تو وہ کون سے تصورات ہیں جن کو میک اپ کر کے پیش کر دیا گیا ہے، جس سے ایمان ناگوار ہو گیا، نعوذ باللہ، اور کفر جیسا گناہ خوشگوار ہو گیا ہے۔ تو سنیے، آج میں انہی پہ چند ایک پہ بات کروں گا، حالانکہ ان میں سے ہر ایک ایسا ہے کہ اس پر مستقل نشستیں ہوں، لیکن میری خوش قسمتی ہے آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو وہ آپ کے لیے پھر اشارہ کافی ہوتا ہے۔ تو میں بھی پھر کوشش کرتا ہوں سمندر کو کوزے میں بن کر کے آگے چلوں، نبی علیہ السلام کی حدیث پر عمل کروں۔ نبی علیہ السلام جوامع الکلم ارشاد فرمایا کرتے تھے، آپ کے ارشادات الفاظ میں تھوڑی ہوتے تھے، معنی کا سمندر ہوا کرتے تھے۔ آج ہمارے مقررین کی الٹی چال ہے، وہ کوزے کو سمندر بناتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، ایک بات کو پکڑتے ہیں پھر ربڑ کی طرح اس کو کھینچتے چلے جاتے ہیں۔ 1 گھنٹے کے بعد واہ واہ ہوتی، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ غوثیہ۔ 1 گھنٹے بعد اس کا آپ تھوڑا سا اس کو انالیسس کریں تو 1 گھنٹے میں صرف آپ کو ایک بات ملے گی، نبی علیہ السلام کا ایک جملہ معانی کا سمندر ہوا کرتا تھا۔ تو خیر چلتے ہیں۔ تو پہلی بات جو میں نمبر وار چند چیزوں پہ آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھوں گا، گزارش نہیں کروں گا، دین کی باتیں گزارشات کے لیے نہیں ہوتی، دین کی بات اتھارٹی ہوتی ہے۔ اور کئی ساتھی ہوتے ہیں نا جی میں آپ عرض کرنے لگا ہوں گزارش، نہ بھائی نہ، ہم دین کی باتیں بطور گزارش خدا کی قسم کبھی نہیں کرتے۔
ہم دین کی باتیں اللہ کی قسم عرض بھی نہیں کرتے، اتھارٹی بنا کے پیش کرتے ہیں، عمل کرو میں بھی آپ بھی، ورنہ خیر نہیں ہے۔ عجیب بات ہے، گزارش کر رہے ہیں، کیوں گزارش کریں؟ لا الہ الا اللہ سب سے پہلی بات جس نے ایمان کو بدنما بنا دیا لوگوں کی نظر میں، کفر کو خوشنما بنا دیا، انسانیت۔ آپ حیران ہوں گے، انسانیت یہ کتنا میٹھا اور خوشگوار لفظ ہے۔ ہم بھی انسانیت کی بات کرتے ہیں بھائی، لوگ کہتے ہیں یار انسان بنو، اور انسانیت کے راگ الاپے جاتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے گوگل کر کے دیکھا ہے انسانیت کس لفظ کا ترجمہ ہے، پھر اس کی کو ڈیفائن کیسے کیا گیا ہے؟ جا کے دیکھ لیں ہیومینٹی کو دیکھ لیں کہ آج کی دنیا ہیومینٹی انسانیت سے مراد کیا لیتی ہے، پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ تو چند نمبر وار چیزیں میں عرض کر دیتا ہوں، عرض نہیں کرتا پھر میں نے کہہ دیا، بیان کر دیتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ، اپنی بات کروں تو عرض کروں نا، کوئی بڑا ہے، میں اپنی بات نہیں کرتا ہوں تو کیوں عرض کروں؟ انسانیت، آپ نے ایدی سے منسوب ایک جملہ پڑھا ہوگا، پتہ نہیں اس کا ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے، اس سے منسوب ہے اس وقت گوگل پہ بھی، اور لوگ کلمہ پڑھتے ہیں اس جملے کا، نو ریلیجن از ہائر دین ہیومینٹی، کوئی مذہب انسانیت سے بالا تر۔ اس میں اسلام بھی آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ یہ خناس طبقہ، میرا جسم میری مرضی والا طبقہ، ایدی کی تصویر لگا کے ساتھ اس نے یہ جملہ لکھا ہوتا ہے، نو ریلیجن از ہائر دین ہیومینٹی، اور میری دانش میں میرا تجزیہ، میرے پاس کوئی دلیل نہیں، یہ ایدی کا ذاتی جملہ نہیں، اس نے بھی کہیں سے پکڑا تھا، کیونکہ اس کے بھی ایسے ہی خیالات تھے، میں اس پہ گفتگو کے لیے آج یہاں نہیں بیٹھا، ٹھیک ہے، اس نے بھی کہیں سے لیا ہوگا، یا اس کی طرف یہ منسوب کر کے اب اس جملے کا کلمہ پڑھوایا جا رہا ہے لوگوں سے۔ خدا کی قسم یہ کفریہ اور کافرانہ جملہ ہے جس کو یہ معاشرہ ٹھنڈے پیٹوں برداشت کرتا ہے، لکھا ہوا پڑھتا ہے، پڑھتے ہوئے لوگوں کو سنتا ہے، اور باقاعدہ اس بات میں سر ہلاتے ہیں، نو ریلیجن از ہائر دین ہیومینٹی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انسانیت کا نام لے کر مذاہب کی نفی کر دی گئی ہے، انسانیت کا نام لے کر بالخصوص اسلام کی نفی کر دی گئی، انسانیت کا نام لے کر تمام مذاہب کو اسلام کا مد مقابل کر دیا گیا۔ آج دنیا کے کسی مذہب میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اسلام کا مد مقابل ہو سکے، اپنی تعلیمات کے حوالے سے، اپنے سرچشموں کے حوالے سے، بلکہ آج اس گرے پڑے وقت میں اپنی امت کے حوالے سے بھی۔ یہ بھی آپ کو بتا دوں، چند اخلاقیات پہ کبھی نہ جائیں کہ آپ اس سے متاثر ہونے لگیں، ان بیچاروں کا تو شجرہ نسب بھی محفوظ نہیں، ڈی این اے کراتے پھرتے ہیں، اور چھوٹی تعداد نہیں، اکثریت، آپ اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ یہ سب متحد ہو کر انسانیت کا نام لے کر صرف اسلام کا مقابلہ کر رہے ہیں، ان کے پاس پیش کرنے کو کچھ بھی نہیں ہے، ان کے پاس صرف زندگی کے ترقی یافتہ وسائل ہیں، زندگی کے مقاصد نہیں ہیں۔ یہ وسائل نہیں تھے، ہم جی رہے تھے، خدا کی قسم ان وسائل نے تو ہمارا بیڑا غرق کر دیا۔ یہ اورنج ٹرین نہیں تھی، یہ موٹر وے نہیں تھی، تو بتائیں اس ملک پہ وہ قرضہ تھا جو آج ہے؟ میں اپنا ذاتی تجزیہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس ملک میں کوئی بھی بڑا کام ہونے لگتا ہے نا، جس پہ اربوں کھربوں ڈالر لگتے ہیں، تو کوئی نہ کوئی خزانہ سامنے لایا جاتا ہے، فلاں علاقے میں یہ گیس نکل رہی ہے، سونا نکل رہا ہے، یہ فلاں نکل رہا ہے، ٹمکانہ نکل رہا ہے، حکمران فوراً قرضے لے لیتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں کچھ بھی نہیں نکلا۔ دیکھ لیں آپ، ایک الگ موضوع، اس کے مختلف پہلو ہیں، نکلا نہیں نکلا یہ بھی الگ بات ہے۔ انسانیت ایک مکمل مذہب کا روپ دھار چکی ہے، اور اس انسانیت میں
کفر اسلام میں کوئی تمیز نہیں، کافر اور مومن میں کوئی تمیز نہیں، کہتے ہیں انسانیت کی چھتری طرح سارے برابر ہیں۔ آگے بات آ رہی ہے انشاءاللہ۔ اور پھر اسلام کے علم بردار جب اسلام کی بات کرتے ہیں کہتے ہیں یہ فرقہ پرست ہیں، یہ قدامت پرست ہیں، یہ تنگ نظر ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب تو باقاعدہ بہت سے سرکاری ملا بھی انسانیت کا کلمہ پڑھتے ہیں، کہتے ہیں انسانیت کی بات کرو بھائی، سمجھ آئی؟ اور پھر ایک ہی لاٹھی سے سارے فرقوں کو ہانکتے ہیں، حق باطل سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکتے ہیں۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ حالانکہ انسانیت عبدیت کے بغیر نری حیوانیت ہے، انسانیت اسلامیت کے بغیر نرا جانور پنا ہے، حیوانیت ہے۔ اور یہ قرآن کہہ رہا ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا۔ ان کے دل ہے، شعور نہیں رکھتے، سوچتے نہیں، ان کے کان ہیں، حق کو سنتے نہیں، ان کی آنکھیں ہیں، حق کو دیکھتی نہیں۔ اولئک کالانعام، یہ جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، یہ جانوروں سے بھی گرے پڑے ہیں۔ وہ انسانیت جو اسلامیت کی طرف نہ آئے، عبدیت کی طرف نہ آئے، اسلام اسے حیوانیت سے بدتر قرار دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے انسانیت کو عبدیت کا حکم ہے، انسانیت کو عبدیت کا، یہ انسانیت بڑا ادھورا لفظ ہے، انسانیت کو عبدیت کا حکم ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے انسانوں اپنے پروردگار کی عبدیت پہ اتر آؤ۔ یہ عبدیت اتنا کلاسیکل ورڈ ہے، لیکن آج کفر کے ٹیکسال میں بنایا ہوا انسانیت، ہیومینٹی کا لفظ سکہ رائج الوقت ہو چکا ہے۔ اس کی مخالفت کرنا کسی کے بس میں نہیں، حالانکہ سکہ رائج الوقت مسلم معاشرے میں عبدیت کو ہونا چاہیے تھا۔ کس کو ہونا چاہیے تھا؟ عبدیت کو۔ ہم عابد ہیں، ہم نے عبدیت دکھا دی ہے، کس کے لیے؟ معبود کے لیے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، اتنا کلاسیکل ورڈ، عبدیت کو چھوڑ کے انسانیت انسانیت انسانیت۔ پھر اس انسانیت کا بھی اپنا مفہوم جو دین اسلام سے متصادم ہے۔ اس لیے کبھی یہ جملہ اپنے معاشرے میں برداشت نہ کریں کہ نو ریلیجن از ہائر دین ہیومینٹی۔ یہ کافرانہ جملہ ہے، اور کوئی عقیدے سے کہے گا اسلام کی سرحدات سے باہر ہو کے داخل ہو جائے گا کفر میں۔ لا الہ الا اللہ۔ اگلی بات، انسانیت پر اتنی بات کافی، آگے چلتے ہیں۔ جمہوریت، گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل اینڈ فار دا پیپل۔ اس میں کہیں آپ کو اللہ نظر آ رہا ہے؟ یہ میں آپ کو بڑی تھیوریٹیکل باتیں کر رہا ہوں۔ وہ الگ بات ہے، ہمارے دانشوروں نے مغربی جمہوریت کو لے کر اس پر اسلامی جمہوریت کی دم لگا دی۔ ہم تو کرتے ہی ایسے ہیں نا، ہم تو منافق لوگ ہیں، ہم کرتے ہی ایسے ہیں۔ بعض دانشور اپنی نیت میں ٹھیک تھے، انہوں نے اسلامی جمہوریت، اور اس سے پہلے اسلامک سوشلزم۔ یار آپ اتنے یتیم ہیں کہ آپ کے پاس اپنی ٹرمز بھی نہیں ہیں، اپنی اصطلاحات بھی نہیں ہیں، تو پھر یہ دین مکمل کیسے ہوا؟ جو چیز آ جائے آپ اس کے ساتھ اسلام کا لفظ لگا دیتے ہیں، آپ کو اپنی کوئی چیز نہیں ملتی۔ جمہوریت، گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل اینڈ فار دا پیپل، اللہ نہیں ہے۔ مرکزیت اس تعریف میں کس کو حاصل ہے؟ انسانوں کو، انسانوں کی حکومت، انسانوں کے ذریعے، انسانوں کے ذریعے، انسانوں کے لیے، بس، اللہ نہیں ہے۔ اور اگر آپ یہ مغربی جو بڑے بڑے فلاسفرز ہیں ان کی کتابیں پڑھیں، کچھ میں پی ایچ ڈی میں پڑھ چکا تھا، ہمیں باقاعدہ پڑھائی گئی تھی، تو آپ دیکھ لیں، یہ فلسفے پورا ایک مذہب ہے، مذہب۔
آپ روسو کو پڑھ لیں، آپ چومسکی کو پڑھ لیں، آپ نومسکی کو پڑھ لیں، اور بڑے بڑے ہیں، ایک آدھ تو چومسکی یا نومسکی میں ابھی بھی زندہ ہے، جو امریکہ کی یہ جو جتنی بھی آج کل پالیسی ہے اس کا ببانگ دہل وہ اس کی مخالفت کرتا، نوم چومسکی۔ ماشاءاللہ یہ کتابیں بیچتے نہیں، کتابیں پہلے پڑھتے ہیں پھر بیچتے ہیں، بڑے مطلب لٹریٹ پرسن ہے ماشاءاللہ یہ۔ ہاں، لا الہ الا اللہ۔ اللہ اکبر۔ تو بات جمہوریت پہ ہو رہی تھی، انسانیت، انسانوں کی مرکزیت۔ اللہ قانون ساز نہیں، کون؟ انسان قانون ساز، انسان قانون ساز۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اللہ کا قانون اکثریت کا محتاج ہے کہ نہیں؟ آپ کے مسلمانوں نے قرارداد مقاصد کو پریمبل بنایا تھا جناب، ان کی تعریفیں زیادہ نہ کریں۔ یہ تو جس کو آپ ڈکٹیٹر کہتے ہیں اس نے ایک پریمبل کو اٹھا کے آرٹیکل بنایا ہے قرارداد مقاصد کو، پھر آپ کی ماشاءاللہ عدالت نے تمام دفعات کے برابر کر دیا اس کو کہ اس دفعہ کو دیگر دفعات پہ کوئی برتری حاصل نہیں۔ یہ آپ کو میں اس پوری تاریخ کی سمری آپ کے سامنے میں نے رکھ دی ہے۔ چونکہ خود میں ایک ادارے کے اندر اور ادارے میں نہ آتا تو پھر اس پر میں بہت کھل کے بولتا۔ اللہ حساب لے گا، خدا کی قسم چھوڑے گا نہیں۔ آپ نے اللہ کی حاکمیت کو آئین کی دیگر تمام دفعات کی ایکول بنا دیا، وہ بھی بظاہر ایکول، حالانکہ اللہ کی حاکمیت نیچے ہے اور انسان کی حاکمیت اوپر ہے۔ اللہ کا قانون اکثریت کا محتاج، اور اللہ کے قانون کو اکثریت کے بلبوتے پر آپ تبدیل بھی کر سکتے ہیں۔ اسی ایم کیو ایم نے قرارداد مقاصد کو اٹھا کے پریمبل بنانے کی کوشش کی، مطلوبہ اکثریت حاصل نہ ہونے کی وجہ سے ناکام ہو گئی۔ اللہ کا قانون اکثریت بدلنے پر قادر۔ پھر اقلیت اور اکثریت کی اصطلاح یہ بھی ہماری نہیں ہے۔ اگر اس اصطلاح کو دیکھا جائے ہمیں جینے کا حق ہی نہیں ہے، دنیا میں تو اکثریت ہماری ہے ہی نہیں ہے، ہم تو اقلیت ہیں۔ پاکستان تو 60-70 سال کی پیداوار ہے بھائی، پوری دنیا کفر ایک طرف ہے، ہم چند ایک طرف ہیں۔ اسلام میں مسلم ہے، کافر ہے، حربی ہے، ذمی ہے، یہ اصطلاحات ہیں، اور ان اصطلاحات میں سے کوئی بھی ایک تانا نہیں ہے۔ ہمارے غیر مسلم ہمارے ذمی ہے، کیا مطلب؟ ان کی سیکیورٹی ہمارے ذمے ہے۔ ایک مشہور اینکر ہے پاکستان کے، ان کے پروگرام میں جب میں نے یہ بات کی، انہوں نے اعتراف کرتے ہوئے کہا مجھے پہلی مرتبہ اس کی اس میننگ کا پتہ چلا۔ میں کہا آپ ذمی کو گالی سمجھتے ہیں؟ ذمی کیا مطلب؟ وہ غیر مسلم جو اسلامی ریاست پہ رہتے ہیں، جہاں اسلامی حکومت ہے، ان کی سیکیورٹی اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ آپ اقلیت اور اکثریت کو لے کے بیٹھ جائیے جمہوریت کے زور پر، اور پھر یہی جمہوریت، ماشاءاللہ اب دینی تحریکیں بھی جمہوریت کا کلمہ پڑھتی ہیں۔ جمہوریت کے زور پر اسلام لانے کی فکر میں غلطہ ہیں، نہیں آ سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ ہاں مزاحمت ضرور ہوگی، ریزسٹنس ہونی چاہیے۔ دینی جماعتوں نے سب سے پہلے جب یہ جمہوریت کے سسٹم میں آ کے ملک میں حصہ لیا سیاست میں، تو احون البلیتین کے تحت لیا تھا کہ دو مصیبتیں آ چکی ہیں، حل کی مصیبت پر عمل کر لیتے ہیں۔ ایک ہے جمہوریت کے تحت انتخابات میں حصہ لینا، ایک ہے نہ لینا۔ کا لینا حل کی مصیبت ہے، نہ لینا اس سے بھی بڑی مصیبت ہے۔ یہ اس علماء کی فقاہت تھی، وزڈم تھی۔ انہوں نے اصول مزاحمت کو سامنے رکھتے ہوئے اور احون البلیتین فقہی قاعدے کو سامنے رکھتے ہوئے اسے قبول کیا۔ لیکن آج کا اگر مولوی صاحب یہ کہے اور اتنی موٹی کتاب بھی لکھ دے کہ جمہوریت کے زور پر اسلام آئے گا، خدا کی قسم نہ یہ کبھی دنیا کی تاریخ میں ممکن ہوا ہے، نہ ممکن ہے، نہ آئندہ ہوگا۔ کیوں؟ جمہوریت مغربی جمہوریت کی حاکمانہ شکل ہے، مغربی انسانیت کی حاکمانہ شکل ہے، جس کو وہ انسانیت 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 کہتے ہیں نا، اس کی حاکمانہ شکل جمہوریت ہے، اور اس زور سے کبھی بھی اسلام نہیں آ سکتا۔ ہاں
آپ مزاحمت ضرور کریں، اور الحمدللہ دینی جماعتوں کی مزاحمت سے ہم محفوظ رہتے ہیں اور ہمیں بڑا فائدہ ملتا ہے. ہم ان کے جو کیا کہتے ہیں اچھائیاں ہیں ہم اس کا انکار نہیں کرتے، اور ہونا بھی چاہیے، آنا چاہیے، لیکن اس کے ذریعے سے آپ کے اسلام آئے گا نہیں. مزاحمت ہوگی، کفر کو دھکیلا جائے گا پیچھے، مسلمان پھر بھی تھوڑے بہت محفوظ رہیں گے، ان کے ایمان کی حفاظت ہوتی رہے گی. مزاحمت بس. تو جمہوریت مکمل ایک طرز زندگی ہے، جس طرح انسانیت ایک مکمل طرز زندگی ہے. فرق دونوں میں یہی ہے، انسانیت، مغربی انسانیت کی جو حاکمانہ شکل ہے اس کو جمہوریت کہتے ہیں، ڈیموکریسی. دو چیزیں ہو گئیں. تیسری چیز کی طرف چلتے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جس نے ایمان کو ناگوار بنا دیا اور کفر فسق عصیان کو خوشگوار بنا دیا. ٹھیک. تیسری چیز فریڈم آف اوپینین، اظہار آزادی رائے. میں کبھی کبھی اس لفظ کو غیر شعوری طور پہ غلط پڑھ لیتا ہوں، آزادی اظہار رائے، حالانکہ الحمدللہ میری اردو کی بندش اچھی ہے، لیکن پھر میں کہا یہ تو لفظ میں غلط بول. یہ ہے اظہار آزادی رائے، آزادی رائے کا اظہار، فریڈم آف اوپینین. دراصل یہ بھی جمہوریت کا تحفہ ہے، اور اسی ضابطے کے زور پر توہین رسالت ہوتی ہے. آج صرف اشارے کر رہا ہوں، اصول بتا رہا ہوں آپ کو. اسی ضابطے کے زور پر توہین رسالت ہوتی ہے. یہی ضابطہ میرا جسم میری مرضی کو پروموٹ کرتا ہے. اسی ضابطے کے زور پر باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت میڈیا پہ لوگ لائے جاتے ہیں جو اپنے ساتھ ہونے والی بچپن کی واردات کو بیان کرتے ہیں، پھر روتے دھوتے معصوم ہوتے ہیں اور اپنے مقدس رشتوں کو بدنام کرتے ہیں. لوط علیہ السلام کی قوم سے منسوب ہونے کے باوجود معاشرے کی ہمدردیاں سمیٹتے ہیں، اور اسی ضابطے کے تحت راہ چلتے ننگے سوالات ہوتے ہیں، ننگے جوابات ہوتے ہیں. یہ جو پہلیاں بوجھتے ہیں راہ چلتے، لڑکیاں کھڑی ہوتی ہیں، لڑکے سوال کرتے ہیں، آپ ان کا سوال سن سکتے ہیں؟ کتنے فحش ہوتے ہیں، اور ہماری مائیں بہنیں جواب دے رہی ہوتی ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ سب اظہار آزادی رائے کے کارنامے، کرشمے ہیں. آگے چلتے ہیں. مساوات مرد و زن، مرد عورت شانہ بشانہ برابر ہیں. حالانکہ یہ نعرہ بھی غلط ہے، برابر نہیں ہے. مغرب کی نظر میں، مغرب کی نظر میں عورت برتر ہے. وہ کیا تھا وہ سافٹ ویئر کا جو سافٹ ویئر کا بانی ہے، جس نے بڑا سافٹ ویئر کا دنیا میں کام کیا، امریکن، اس کی بیوی نے تو اس کو ہی غریب کر کے رکھ دیا تھا. طلاق لے کے کیسی آدھی جائیداد یا پتہ نہیں کتنی اٹھا کے لے گئی. مرد عورت برابر نہیں ہے. برابری کا نعرہ لگاتے ہیں، بہت سے میدانوں میں برتر ہے اور بہت سے میدانوں میں کمتر ہے. ٹشو پیپر کی طرح اس کو استعمال کرتے ہیں. اور قرآن کی آیت کی خلاف ورزی. الرجال قوامون، مرد قوام ہے، گھر کی ریاست کا سربراہ ہے، حاکم ہے، کفیل ہے. وللرجال علیہن درجہ، اللہ نے مردوں کو عورت پر فضیلت دی ہے. اللہ اکبر. اب مساوات مرد و زن کا نعرہ لگا کے عورت کو کس طرح استعمال کیا جا رہا ہے. تو جب عورت استعمال ہوگی، شراب شباب کباب کی محفلیں ہوں گی، تو خوشک اسلام اچھا لگے گا کسی کو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. جہاں عبادات ہیں اس قسم کی ننگی تفریحات نہیں ہیں. آگے چلتے ہیں. اگلی اصطلاح عقل پرستی، ریشنلزم. ہمارے لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں، میں بڑا ریشنلسٹ ہوں. جناب سب سے بڑا ریشنلسٹ ابلیس تھا. اللہ نے کہا سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے باقاعدہ ریشنل ریزن پیش کی. انا خیر من. آپ کی عقل آپ کی وحی کتابیں، بے لگام عقل حلت و حرمت کو ختم کر دیتی ہے. حلال حرام کا تصور ختم. کیا مغرب میں دو عورتوں کے درمیان شادیاں نہیں ہو رہی؟ دو مردوں کے درمیان ہم جس پرستی، ٹرانسجینڈر، LGBT، سارا کچھ. اگلی بات ہوس پرستی. ہوس پرستی نے رشتوں کا تقدس ختم کر دیا.
محرم رشتوں میں زنا ہو رہے ہیں، نکاح ہو رہے ہیں جناب۔ پھر آگے وحدت ادیان کا ایجنڈا، اس دنیا کے جتنے 3 بڑے مذاہب ہیں نا، مسلمان، اسلام، مسلمان ہو گئے، عیسائی ہو گئے اور یہ یہودی ہو گئے، یہ سب ابراہیم کے ماننے والے ہیں۔ ان کا جد امجد ہے کہ اس لیے مکے کے دروازے تینوں کے لیے کھول دینے چاہیے۔ یہ آپ کو میں وحدت ادیان کا ایجنڈا بتا رہا ہوں، اور پاکستان میں اوپر سے لے کر نیچے تک، یہاں تک کہ مذہبی لوگوں میں بھی اس کے نمائندے اور ایجنٹ موجود ہیں وحدت ادیان کے، کہ 3 مذاہب کو ایک کر دیا جائے۔ اور جب آپ 3 مذاہب کو ایک کریں گے تو اسلام کی آئیڈینٹی کہاں چلی گئی؟ ختم ہو گئی۔ کیوں؟ جب 3 مذاہب کو ایک کریں گے تو مشترکات پہ آئیں گے نا، تو جو مشترک نہیں ہے وہ باہر، ختم نبوت باہر، اللہ کی توحید باہر، عقیدے آخرت باہر، تو کیا چیزیں مشترک ہوں گی؟ نام نہاد چند انسانیت کی چیزیں، چند اخلاقیات۔ آپ ہماری یونیورسٹیز میں چلے جائیں، یہاں اسلامیات کا پیریڈ کس کے نیچے ہوتا ہے؟ ایتھکس کے نیچے۔ ایتھکس کے تحت چند مضامین ہوتے ہیں، اس میں اسلامیات ہے۔ بھائی خود اسلام کے اندر ایتھکس 3 4 نمبر پر ہے۔ سب سے پہلے تو آئیڈیالوجی ہے۔ کس خدا کی قسم زخم پہ ہم مرہم رکھیں، کس پہ ہم بات کریں؟ لا الہ الا اللہ، وحدت ادیان، یہ بڑی سطح پر مشترکات پیدا کرنا، اور نچلی سطح پر یہ سارے فرقے ایک ہو جائیں، صرف مشترک باتوں پہ باتیں کریں، تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ باطل فرقے کو غلبہ ہو جائے گا۔ کیوں؟ باطل فرقے کا ابو بکر پر بھی ایمان نہیں، عمر پر بھی نہیں، عثمان پر بھی نہیں، قرآن پر بھی نہیں۔ ہمارے ہاں تو یہ قرآن حرف آخر ہے۔ تو آپ نچلی سطح پر بھی اگر مشترکات پہ آتے ہیں تو آپ کی اسلام کی شناخت مٹ جاتی ہے۔ پھر کہنا جی لا اکراہ فی الدین، کیا مطلب ہے بھائی لا اکراہ فی الدین کا؟ بتائیں تو صحیح۔ لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہ کسی غیر مسلم کو آپ نے زبردستی مسلمان نہیں کرنا، اور کوئی زبردستی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کسی کو کن پٹی پر پسٹل رکھے کہو مسلمان ہو جائے، وہ اسلام کلمہ پڑھ لے، وہ دل سے مسلمان نہ ہو تو کافر ہی ہے۔ ہمارے ہاں تو اسلام کی ڈیفینیشن ایسے ہے کہ زبردستی مسلمان کو مسلمان ہوتا ہی نہیں ہے وہ۔ لا اکراہ فی الدین کہتے ہیں، دین میں کوئی زبردستی نہیں، لیکن کام لا اکراہ للدین والا کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اچھا ہم بے حیائی سے کیوں رکیں؟ ہم نماز کیوں پڑھیں؟ ہم رمضان کے روزوں میں بازاروں میں کیوں نہ کھائیں؟ ہم اسلام کے اقدار اور اس کی شاعر اور اس کی ویلیوز کی دھجیاں کیوں نہ اڑائیں؟ بھائی ہماری مرضی نا، آپ کون ہوتے ہیں؟ لا اکراہ فی الدین۔ لعنت ہے ایسے لوگوں کے اوپر جو لا اکراہ فی الدین کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، پڑھتے ہیں لا اکراہ فی الدین، ترجمہ کرتے ہیں شیطانی۔ بھائی لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہ غیر مسلم کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا جا سکتا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ مسلمان کو پابند کیا جائے کہ تم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھ کے اسلام کا حلف اٹھایا ہے، اب تمہیں اس اوتھ کے سے بغاوت نہیں کرنے دی جائے گی، غداری نہیں کرنی دی جائے گی، مخالفت کرنے نہیں دی جائے گی۔ لا الہ الا اللہ۔ اور پھر سب سے بڑی مصیبت آج کی رواداری، آج کی رواداری سب سے بڑی مصیبت ہے۔ حالانکہ یہ جتنے بھی میں نے آپ کو الفاظ بتائے یہ ان میں سے اکثر بڑے اچھے ہیں۔ بھائی رواداری، پیار، محبت، انس، امن، پیس، کتنے اچھے الفاظ ہیں، لیکن کبھی آپ نے نوٹ کیا کہ وہ رواداری کس کو کہتے ہیں؟ اسلام کے جو سرچشمے ہیں، قرآن، سنت، اجماع، قیاس، اجتہاد، سیرت صحابہ، سیرت رسول، سب سرچشمے محفوظ ہیں۔ ان میں سے کوئی سرچشمہ بھی خشک نہیں ہوا۔ ہم خشک ہوئے ہیں، ہمارے سرچشمے خشک نہیں ہوئے۔ یہی وجہ ہے سرچشمے خشک نہ ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ جو ہماری اسلام کے لیمٹس ہیں وہ مشتبہ نہیں ہیں، وہ ڈاؤٹ فل نہیں ہیں، وہ اٹل اور یقینی ہیں۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے کون اسلام کی سرحد کراس کر کے کافر ہو رہا ہے، کون سرحد کے اندر آ کے مسلمان ہو رہا ہے۔ ہمیں ہماری لیمٹس کا
پتہ ہے. اور اسلام کے علاوہ جتنے بھی مذاہب ہیں، چاہے وہ آسمانی ہونے کا دعویٰ کریں یا غیر آسمانی، ان کے سرچشمے محفوظ ہی نہیں، خشک ہو چکے ہیں. لہٰذا ان کے لمٹس مشتبہ ہو چکی ہیں، ڈاؤٹ فل ہو چکی ہیں. عیسائی کچھ بھی کرے عیسائی رہتا ہے، ہندو کچھ بھی کرے وہ ہندو رہتا ہے، مسلمان کچھ بھی کرے مسلمان رہ سکتا ہے. اللہ کی قسم اس سے بڑی نعمت کیا ہے آپ کے لیے؟ آپ پھونک کے قدم رکھتے میں کہیں کافر تو نہیں ہو رہا. کوئی سمجھ آ رہی بات کی؟ تو رواداری، ان کے مذاہب مشتبہ ہیں اور ہمارا دین مشتبہ نہیں ہے. چونکہ ان کے مذاہب مشتبہ ہو چکے ہیں، وہ رواداری کے عنوان سے ہمارے مذہب کو بھی مشتبہ کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے باقاعدہ تدبیریں کرتے ہیں. اب 25 دسمبر آ رہی ہے، دیکھ لیجیے گا، بڑے بڑے 2 گز کے کراکلے پہنے آپ کو ملا نظر آئیں گے جو جا کے کرسمس چرچ کے اندر جا کے کیک کاٹتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو. سمجھ آئی؟ یہ مفت میں نہیں ہوتا، یہ پورا ایجنڈا اور ترتیب سے بات چل رہی ہے. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور پھر اسی رواداری کی آڑ میں اسلام کے اصول عدم مشابہت کی نفی کی جاتی ہے. اسلام اس قدر حساس واقع ہوا ہے کہ اس نے عبادات کی اوقات اور علامات تک میں مشابہت برداشت نہیں کی. نماز کی طرف کس طرح بلایا جائے، واقعہ سب کو یاد ہے نا، مشہور ہے. کسی نے کون سی تجویز، کسی نے کون سی تجویز، کسی نے. اللہ کے نبی ہر تجویز کو رد کرتے رہے، اس میں فلاں مذہب کی مشابہت ہے، فلاں کی فلاں کی فلاں کی. ہاں یہاں تک کہ اس وقت میں نماز پڑھنا منع ہے جب مجوسی سجدے کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ہم نے اس وقت بھی سجدہ کس کو کرنا ہوتا ہے؟ چونکہ بظاہر مشابہت ہے، ہمیں اس وقت نماز پڑھنے کی اجازت ہی نہیں ہے جب سورج طلوع ہو رہا ہو یا غروب ہو رہا ہو. اسلام اتنی بھی مشابہت برداشت نہیں کرتا. ارے اسلام تو چہرے کی مشابہت بھی برداشت نہیں کرتا. ایرانی مجوسی نبی علیہ السلام کے پاس سفیر آئے، ان کی داڑیاں کٹی ہوئی تھی، آپ نے چہرہ انور پھیر لیا. 2 یا 3 مرتبہ آپ نے چہرہ انور پھیرا اور پھر کہا ظالمو تم نے یہ کیا کیا ہے چہرے کے ساتھ؟ کہا ہمارے آقا نے ہمیں یہ حکم دیا ہے. نبی علیہ السلام نے برجستہ جواب دیا، میرے آقا نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں مونچھیں کٹاؤں داڑھی بڑھاؤں. ہمارا دین تو چہرے تک میں مشابہت برداشت نہیں کرتا. تو عقائد اور نظریات میں رواداری کی آڑ میں کیسے مشابہت برداشت کرے؟ اور یہ سب کچھ رواداری کی آڑ میں کہ وہ ہماری مسجد میں آ کے نماز پڑھیں اور ہم ان کے گرجے میں جا کے اللہ اکبر کہیں. یہ ایک پوری تفصیل ہے خدا کی قسم، اور ایک پوری پلاننگ اور منصوبہ بندی ہے جو اسلام کے خلاف سامنے آ رہی ہے، اور ہم بالکل ٹھنڈے. حضرات محترم، وقت بھی کم ہے، 3-4 منٹ میں اپنی بات کو بس لپیٹتا ہوں. یہ میں نے آج کی نشست میں آپ کو صرف وہ فرسودہ نظریات، شیطانی عقائد بتائے ہیں جن کی وجہ سے شیطان نے عبدیت کو، ایمان کو ناگوار بنا دیا، کفر کو، فسق کو، چھوٹے بڑے گناہ کو، یہاں تک کہ زنا کو، بے حیائی کو خوشگوار بنا دیا. اور بہت سی اس کے اندر انشاءاللہ اللہ چاہا آئندہ جمعہ اس پہ بات ہوگی. ان میں سر فہرست صاحب کی نام نہاد انسانیت ہے، جمہوریت ہے، فریڈم آف اوپینین ہے، مساوات مرد و زن ہے، وحدت ادیان ہے، مشترکات نام نہاد کی رواداریاں. اور یہ بات یاد رکھیے، ہر جاہلیت کے ہر دور میں اقدار تلپٹ ہو جاتی ہیں، سیاہ سفید اور سفید سیاہ دکھنے لگتا ہے. کل جاہلیت اولا میں بھی ایسا ہی ہوا تھا، آج جاہلیت اخری میں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے. کل موجود فتنوں کے تناظر میں کام ہوا تھا، آج بھی موجود فتنوں کے تناظر میں کام ہوگا. کل کام کرنے والوں کو ان فتنوں پر پوری گرفت تھی، ان کے اندر اخلاص تھا، ایمان کا جذبہ تھا. آج بھی کام کرنے والوں کے اندر فتنوں کے خلاف پوری گرفت، اخلاص اور جذبہ ہونا چاہیے. قوم کی زبان اور اس کے اسلوب کا پتہ ہونا چاہیے، قوم کی نفسیات اور اس کے مزاج کو پتہ ہونا چاہیے، وگرنہ کام نہیں ہوگا، ادھورا ہوگا، دعوت بے اثر ہوگی، داعی بے اثر ہوگا. جب تک موجود فتنوں کی روشنی میں کام نہ کیا جائے
اور اگر اس کو میں آسان لفظوں میں کہوں، جب تک لا الہ الا اللہ کی روشنی میں کام نہ کیا جائے، لا الہ سے تمام فتنوں کی نفی کرتے ہوئے الا اللہ پہ آ کر اللہ کا اقرار کرنا، یہ طریقہ کار ہے، یہ نبوی منہج ہے، یہ نبی کا پیراڈائم ہے جس پر نبی علیہ السلام نے کام کیا تھا کہ آپ نے کس طرح اسلام کی فضا ہموار کی۔ باقی انشاءاللہ وقت ختم ہو چکا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا